جس طرح ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ابھی شروع میں آپ سے بات کی کہ یہ کوئی جو ہم پروگرام کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، یہ حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے اس طبقے کو جو کمزور ہے، جو مشکلوں میں ہے، یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ آپ کی حمایت کریں، آپ بچوں کے لیے آپ کی جو تعلیم ہے اس میں مدد کریں۔ ایک انشاءاللہ آپ سب کو، سارے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو سارے علاقے میں اب ہیلتھ کارڈ آئے گا۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب کہ ایک آپ کے خاندان میں 7.5 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں علاج آپ کروانا چاہیں تو وہ مفت علاج ہوگا آپ کا، تو وہ ہیلتھ کارڈ یہ سارے اب سب کو مل جائے گا۔ دوسری چیز، یہ جو آج آپ کو ہم احساس کفالت میں جو دے رہے ہیں پیسے، یہ انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گے تاکہ آپ کی مدد کرتے رہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہم ایک اور پروگرام کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھا، دو نے کہا کہ گھر نہیں ہے۔ ایک اخوت ایک ہے، ایک بڑا زبردست کام کرنے والا NGO، ان کے ساتھ ہم مل کے ہم نے ابھی تک سب سے کمزور طبقے کے لیے ان کی مدد کی ہے گھر بنانے پہ، تو وہ انشاءاللہ وہ ہم پھیلاتے جا رہے ہیں۔ ایک ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، وہ بھی ان لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے جو کبھی اپنا گھر نہیں خرید سکتے، اور دوسرا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم 8,000 کرایہ دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ بجائے کرایہ دینے کے وہی پیسہ قسطوں میں چلا جائے گا اپنے گھر کے لیے، تو وہ آپ کا بجائے کرایہ دینے کے وہ قسطیں جا کے اور آخر میں گھر بھی آپ کا اپنا ہو جائے گا۔ تو وہ اس کے اوپر بھی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے، تو نیا پاکستان ہاؤسنگ، اور ساتھ ساتھ نیچے بالکل جو اخوت ہے اس کے ساتھ جو مل کے ہم ابھی تک 5 ارب روپے ان کو 3.5 ارب روپے دے بیٹھے ہیں، مسلسل آگے 10 ارب روپے دیں گے تاکہ وہ بالکل جو مستحق لوگ ہیں ان کو قرضے دیں سود کے بغیر، تاکہ وہ اپنا گھر بنا لیں۔ اس کے علاوہ کوشش ہے کہ ہم نوکریاں آپ کے لیے مدد کریں گے، نوکریاں دینے کے لیے، نوکریاں مطلب نوکریاں نہیں، اپنی بزنس کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ احساس پروگرام پورا ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو بتائیں گی کہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ۔ مثلا سلائی مشین لے لیں یا کوئی چھوٹی دکان لگا لیں، اس طرح کی بھی پوری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سارے جو آپ کی طرح کے لوگ جن کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، آپ کی کس طرح ہم مدد کی جائے۔ اس کی جو سب سے جو ڈاکٹر ثانیہ نے بات کی کہ جو ہم آپ کے اندر یہ پیسے بانٹ رہے ہیں، کیش ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو 12,000 روپے آج آپ کو ملے گا، اس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف مستحق لوگوں کو جائے۔ جو اس ہمارے پروگرام کو جب ہم نے لسٹیں دیکھی تو اس میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی پہلے نوکریاں تھیں، جو اس کیٹیگری میں آتے نہیں تھے۔ مثلا گورنمنٹ سرونٹس تھے تو پہلے 8,20,000 وہ گورنمنٹ سرونٹ جو بالکل نہیں تھے ان کو نکالا گیا، اور اب پھر آپ نے 20,000 لوگ نکالے، 30,000 لوگ نکالے جو کہ مستحق نہیں تھے۔ کوشش یہ ہے کہ صرف ان کو جائے جن کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لیبنان کے اندر جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کورونا کے دوران جو ان کی حکومت نے، لیبنان کی حکومت نے پیسے بانٹے تھے، وہ سیاسی بنیادوں پہ بانٹے تھے اور وہ ادھر نہیں گئے، وہ منصفانہ تقسیم نہیں تھی، اور اس لیے لوگ آج مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو آپ کے ہمارے جو احساس پروگرام میں جو ہم نے پیسے بانٹے پہلی دفعہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی سیاسی بنیادوں پہ یا ہم نے اس کی تقسیم منصفانہ نہیں کی۔ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کی ساری ٹیم کو، ثانیہ، جو احساس کی ساری ٹیم ہے، یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی آواز نہیں آئی کہ جو
جو پیسے کی تقسیم کی گئی وہ غیر منصفانہ تھی، بلکہ سب زیادہ پیسہ سندھ میں گیا. سندھ کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ پیسہ ہم نے سندھ میں دیا، حالانکہ ہماری وہاں حکومت نہیں تھی. صرف ہم نے کیونکہ میرٹ کے بنیاد پہ کیا کہ جدھر ضرورت زیادہ تھی، جدھر غربت زیادہ تھی. تو انشاءاللہ وہ ابھی بھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو اب ہمارا دوسرا فیز شروع ہو رہا ہے آج، اور ہم نے 70 لاکھ لوگوں میں، 70 لاکھ خاندانوں میں آج سے ہم پیسہ بانٹنا شروع کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پوری ہماری کوشش ہے کہ اس کی بالکل ایک منصفانہ تقسیم ہو، کسی قسم کی کوئی فیورٹزم یا سیاسی بنیاد پہ پیسہ نہیں بانٹا جائے گا. میں آپ سب کو پھر آخر میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے اس حکومت کی کہ آپ کی مدد کی جائے، آپ کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے، اور یہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے یہ بڑھتا جائے گا. اس میں انشاءاللہ ہم اور چیزیں بھی لاتے جائیں گے. جدھر جدھر ہم دیکھیں گے کہ مثلا آپ کے بچوں کی تعلیم ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو تعلیم میں کیسے مدد کریں. پھر تعلیم کے بعد اور اسکالرشپ، اگر بڑی کلاسوں میں جانا چاہتے ہیں یا یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی مزید اسکالرشپس کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ اسکالرشپس کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے بھی بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ سکیں اور پھر آپ کا دھیان رکھ سکیں.